عطا نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی۔ پہلے آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ صدقہ کے طور پر دے رہی تھیں۔ اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ان پر یہ حق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 978۔ ابن جری نے کہا کہ حسن بن مسلم نے مجھے خبر دی، انہیں طاؤس نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے گیا ہوں۔ یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، میری نظروں کے سامنے وہ منظر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے، آپ کے ساتھ بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں الآیا۔ پھر جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں، ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی۔ حسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ عبدالرزاق نے کہا کہ فتح بڑے چھلے کو کہتے ہیں جس کا جاہلیت کے زمانہ میں استعمال تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 979۔